بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا والآخرۃ ذرتان ان ارضیت احداہما سخطت الاخری فآثروا ما یبقى علی ما یفنی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اپنا دین مرحمت فرمایا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کو کہا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہم دنیا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا چھوڑوانا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دنیا چھوڑوانا نہیں چاہتے، دنیا چھوڑوانا نہیں چاہتے۔ اگر کوئی تاجر ہے، بزنس مین ہے، وہ بزنس کرے، ملازم ہے، ملازمت کرے، بھوک لگے کھانا کھائے، پیاس لگے پانی پیے، بیمار ہو جائے تو علاج کرے، جوان ہو جائے شادی کرے۔ سہولت چاہیے، سواری کا استعمال کرے، بجلی کا استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ کا صرف اتنا مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا چھوڑ کر ملنگ بن جائیں، یہ مطالبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ دین اور دنیا کی جب ٹکر ہو تو دنیا کو پیچھے کر دو، دین کو آگے کر لو، اتنا سا مطالبہ ہے۔ اور یہ مطالبہ حق بجانب ہے، حق بجانب ہے۔ اور یہ مطالبہ ہر بڑا اپنے چھوٹے سے کرتا ہے اور اس کا یہ حق ہے۔ دیکھیں، ایک طرف دوست کی دعوت ہو، ایک طرف والد کو ڈاکٹر کو دکھانا ہو، تو عقل مندی کہے گا دوست کی دعوت کو چھوڑ دو، والد کو لے جاؤ ڈاکٹر کے پاس، اس لیے کہ والد کا حق زیادہ ہے، دعوتیں تو ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ تم دنیا کے کام تو کرو، لیکن جب میرا بلاوا آئے تو پھر میرے پاس آ جایا کرو۔ جب میرے دین اور دنیا کی ٹکر ہو جائے تو تم اتنا تو دنیا کے دیوانے نہ بنو کہ تم میری دنیا کی وجہ سے مجھے ہی چھوڑ دو، اتنے تو دیوانے نہ بنو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے نبی نے بھی اپنے صحابہ سے کام چھوڑائے نہیں ہیں۔ جو کسان تھے ان سے کھیتی باڑی چھوڑنے کو نہیں کہا، جو دکاندار تھے انہیں دکان چھوڑنے کو نہیں کہا، جو بی بچوں والے تھے ان کو بی بچے چھوڑنے کو نہیں کہا، جو مزدور تھے ان کو مزدوری میں لگائے رکھا،
ہمارے نبی نے اپنے صحابہ سے اپنی زندگی میں ایسی مشق کروائی، ایسی ان کی تربیت فرمائی، ایسی ان کی ذہن سازی فرمائی، ایسی ان پہ توجہ فرمائی کہ حضرات صحابہ ایسے ہو گئے تھے کہ وہ دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے تھے، لیکن جب دین کا حکم آتا تو وہ ساری دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور یہی اللہ کا مطالبہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں مدینے کے بازار میں تھا اور بازار میں چہل پہل تھی، دکانیں چل رہی تھیں، گاہک آ رہے تھے، سامان لے رہے تھے، پیسے دے رہے تھے۔ اسی گہما گہمی کی کیفیت میں اچانک مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی، تو فرماتے ہیں اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی گاہک بھی مسجد کو چل پڑا، دکاندار بھی مسجد کو چل پڑا، اور سلوٹوں میں سیکنڈوں میں بازار خالی ہو گیا، اور اللہ کا بلاوا جب آیا تو سب کے سب کام چھوڑ کے مسجد میں پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ یہ وہ مرد ہیں، یہ وہ جوان ہیں، یہ وہ دلیر لوگ ہیں، یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ یہ کاروبار بھی کرتے ہیں، ملازمت بھی کرتے ہیں، دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کا بلاوا آتا ہے، جب اللہ کا نام آ جاتا ہے، جب اللہ کے دین کا حکم آ جاتا ہے، پھر یہ ساری دنیا سے غافل ہو کر اس کو پورا کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کا مجموعہ تیار فرمایا، یہ صحابہ کا مجموعہ ملنگ نہیں تھا، ان میں کسان بھی تھے، ان میں پیسے والے بھی تھے، ان میں غریب بھی تھے، ان میں امیر بھی تھے، ان میں مزدور بھی تھے، لیکن یہ سب کے سب ایسے تھے کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا تو یہ ساری دنیا سے بیگانے ہو جاتے تھے۔ بس یہی آج کے دیندار کا اور حضرات صحابہ کرام کا فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں یار نمازیں تو میں بھی پڑھتا ہوں لیکن زندگی میں سکون ہی نہیں، تسبیح تو میں بھی پڑھتا ہوں زندگی میں سکون ہی نہیں، دعائیں تو میں بھی کرتا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی، سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہوں، سب سے آخر میں نکلتا ہوں، مسائل میری جان ہی نہیں چھوڑتے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں کہ ہم سیزن کے بندے ہیں اور صحابہ 12 مہینے کے بندے تھے۔ ہم اللہ کی مانتے بھی ہیں اغراض کی بنیاد پہ، اور صحابہ اللہ کی مانتے تھے اللہ کی محبت میں۔ صحابہ جب اللہ کا حکم آتا تو دنیا سے بیگانے ہو جاتے تھے، اور ہم جب اللہ کا حکم آ جائے تو دیکھتے ہیں نقصان تو نہیں ہوگا، نقصان تو نہیں ہوگا، نقصان ہوتا ہے تو ڈگمگاتے رہتے ہیں۔ ہمارے دینداروں کا دین دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے جب رسم و رواج کی باتیں آتی ہیں، جب زمانے کے فیشن کی باتیں آتی ہیں تو دینداروں کا دین دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اور ان کا دین مسجد تک محدود ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی مان رہے ہیں لیکن اللہ کو ایک نمبر پہ نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم سے 2 مطالبے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کو مانا جائے، اور ایک یہ کہ اللہ کو ایک نمبر پہ رکھا جائے۔ یہ 2 مطالبے ہیں، ایک مطالبہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، بیوی ایک بات کہتی ہے، ماں دوسری بات کہتی ہے، اب یہ دونوں دیکھتی ہیں کہ میری بات کو لیتا ہے یا اس کی بات کو لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بطور شکوہ کے شکایتیں کرتے ہیں نا، جن سے پیار ہوتا ہے ان سے شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، ان کو دھمکیاں نہیں دی جاتی، ان کے ساتھ شکوے شکایتیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا تمہیں سمجھاتا ہوں پھر بھی دنیا سے ہی تمہارا دل لگا رہتا ہے، تم دنیا کو ایک نمبر پہ رکھتے ہو، مجھے پیچھے رکھتے ہو۔ تو سرون کا ترجمہ یہی ہے، تو سرون کا ترجمہ یہ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھتے ہی نہیں ہو نماز، مانتے ہی نہیں ہو میری، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مانتے تو ہو لیکن تمہاری نظروں میں میری اہمیت کم ہے، دنیا کی اہمیت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کو ایک حدیث میں اس طرح سمجھایا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان الدنیا والآخرۃ ضرتان، لوگوں دنیا کی مثال ایسی ہے، دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خاوند کی دو بیویاں ہوں، آپس میں سوکنے ہیں۔ ان ارضیت احداہما سخطت الاخری، ایک کو راضی کرو گے تو دوسری کا موڈ ضرور آف ہو جائے گا، اور دوسری کو راضی کرو گے تو پہلی کا موڈ ضرور آف ہو جائے گا۔ ان ارضیت احداہما سخطت الاخری، ایک کو راضی کرو گے دوسری منہ بنا کے بیٹھ جائے گی۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب تم دین کو آگے رکھو گے تو تمہیں دنیا کا نقصان ہوتا نظر آئے گا۔ کیا کریں بھائی، دنیا کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے نا، آخر شیطان یہ پٹی پڑھائے گا اور دین سے دور کر دے گا، اللہ کا حکم توڑوا دے گا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے ہٹا دے گا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، میرا اصول یاد رکھو، فآثروا ما یبقى علی ما یفنا، تم اس کو آگے رکھو جو باقی رہے، اس کو پیچھے کر دو جو فانی ہے۔ یہ اصولی بات ہے۔ دنیا کا نقصان ہو گیا پورا ہو سکتا ہے، اور اگر ہو گیا پورا نہ بھی ہوا تو ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے حادثے ہوئے، گاڑی چکنا چور ہو گئی، بڑا نقصان ہو گیا، لیکن 10 سال کے بعد ان کو یاد ہی نہیں کہ کوئی حادثہ ہوا تھا، سارے دکھ وکھ بھول جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے کاروباروں کے دیوالیے ہو گئے، لیکن 20 سال کے بعد ان کے ذہن میں ہی نہیں کہ کوئی دیوالیہ ہوا تھا۔ دنیا کا نقصان ہو بھی جائے تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے، تلافی نہ بھی ہو تو ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن آخرت کا نقصان ہمیشہ رہتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، لیس یتحسر اہل الجنۃ الا علی ساعۃ لم یذکر اللہ تعالی فیہا، جنت میں جانے کے بعد تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، لیکن ایک چیز کا غم جنت میں بھی رہے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تب بھی ان کو اس بات پہ پریشانی ہوگی کہ ہائے، زندگی کے وہ لمحات جو اللہ کو یاد کیے بغیر گزر گئے وہ کیوں گزار دیے، کاش کہ اس میں بھی ہم کچھ کرتے تو آج اس کا عوض ہمیں بہت ملتا۔ دنیا کے نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے، آخرت کے نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا نقصان ختم ہو جائے گا، آخرت کا نقصان ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی ذہن سازی فرما لی تھی کہ کوئی صحابی بھی دنیا اور دین کے تقابل کی صورت میں دنیا کو آگے رکھنے والا نہیں تھا۔ 3 صحابہ ایسے ملتے ہیں جنہوں نے ایک موقع پر غلط فہمی سے، غفلت کی وجہ سے دنیا کو آگے کر لیا تھا، دین کو پیچھے کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر اتنا عتاب ہوا کہ رہتی دنیا تک دنیا یاد رکھے گی۔ ہمارے نبی کے زمانے میں جو سب سے آخری غزوہ ہوا ہے اس کا نام ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک رومی لشکر کے ساتھ لڑائی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ السلام جب جنگ کے لیے نکلتے تھے تو اپنا روٹ نہیں بتاتے تھے، اپنا روٹ بتاتے نہیں تھے، اسے پوشیدہ رکھتے تھے۔ آپ فرماتے تھے بھائی فلاں راستے کے بارے میں ذرا معلومات تو کرو، وہ راستہ کیسا ہے؟ تو اس سے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اسی رخ پہ جانا ہے، حالانکہ اس رخ پہ نہیں جانا ہوتا تھا، اور یہ اس لیے ہوتا تھا کہ کہیں دشمن کو مخبری نہ ہو۔ یہ ایک پالیسی ہے، حکمت عملی ہے۔ لیکن جب غزوہ تبوک کا وقت آیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا تبوک جانا ہے، تیاری کرو، اور کسی نے نہیں ٹھہرنا، سب نے چلنا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ہلکے ہو چاہے بوجھل، جی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا، حالات سازگار ہیں یا ناسازگار ہیں، چلنا ہے۔ یہ نفری، اس کو نفیر عام کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام نے تیاریاں شروع کیں۔ اللہ کی شان، حالات کچھ ایسے تھے کہ باغات پکے کھڑے تھے اور انہی پھلوں پہ سارے سال کا گزارا تھا، اور گرمی اتنی شدید تھی کہ گھر سے باہر نکلنا مشکل۔ اب آقا علیہ السلام کا حکم ہے تو چلنا ہے، اور تنگی کا عالم یہ ہے کہ سواریاں بھی نہیں اور ساتھ توشہ بھی نہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے عمومی چندہ فرمایا اور مال جمع ہوا، سواریاں جمع ہوئیں، پیسے جمع ہوئے، سب سے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ حضرت عثمان نے کیا۔ آپ علیہ السلام کا جو لشکر تھا وہ 30,000 کا لشکر بنا، اس 30,000 میں سے 10,000 ساتھیوں کا سارا انتظام اکیلے حضرت عثمان نے کیا۔ ان کا راشن، کھانا پینا، توشہ، ان کی سواریاں، اور ان کے سامان کے لیے بوریاں، اور ان بوریوں کو سینے کے لیے دھاگا اور سوئی بھی دیا حضرت عثمان نے۔ جب وہ بہت سارا مال لائے، آپ علیہ السلام ان کے دیناروں کو یوں ہاتھ میں اٹھاتے تھے اور پلٹتے تھے اور فرماتے تھے ما در عثمان اللہ یعمل بعدہ، آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ کرے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ 30,000 صحابہ اس تنگی کے عالم میں چلے کہ ایک سواری پر 6 آدمی باری باری چڑھتے تھے۔ مثلاً 1 میل ایک چڑھے گا، دوسرا میل دوسرا، تیسرا میل تیسرا، 6 میل کے بعد باری آتی تھی۔ سواریاں تھیں تو گویا نہ ہونے کے برابر، مجمع زیادہ تھا اور یہ کم تھی سواریاں۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو لیا اور چل سو چل۔ ان مخلصین صحابہ میں 3 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے سوچا کہ ابھی چلے جائیں گے، تھوڑا سا یہ نمٹالیں پھر چلے جاتے ہیں، یہ نمٹالیں پھر چلے جاتے ہیں، یہ نمٹالے پھر چلے جاتے ہیں، سواریاں تیز ہیں پہنچ جائیں گے۔ یوں کرتے 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 1 مہینہ گزر گیا، اور پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس تشریف لا۔ اب یہ 3 صحابہ ایسے ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام واپس آ رہے ہیں تو اب ان کو ٹینشن شروع ہو گئی کہ حضور نے کہا سب نے چلنا ہے، ہم کیوں ٹھہر گئے؟ ہر حال میں جانا ہے، ہم کیوں ٹھہر گئے؟ پریشان۔ اور مدینے میں ہر طرف دیکھتے ہیں تو سوائے منافقین کے کوئی نہیں ٹھہرا ہوا، صرف منافق ہیں، پکے مسلمان سب جا چکے ہیں، یا کوئی بیمار اور معذور ہے ورنہ سب جا چکے ہیں۔ ہمارے نبی جب واپس آئے تو منافقین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جھوٹے جھوٹے عذر بنا بنا کر ہمارے نبی کو سنانے لگے، یا رسول اللہ بیوی بیمار تھی، یا رسول اللہ پیسے نہیں تھے، یا رسول اللہ بڑی شدید طبیعت خراب تھی، یا رسول اللہ یہ مسئلہ، جھوٹے جھوٹے مسائل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک، سب کی چھٹی ہوتی رہی، سارے خوش ہوتے رہے کہ حضور کو ہم نے چکر دے دیا، حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ اپنے نبی کو بتا رہا ہے۔ جب یہ 3 صحابہ آئے تو ان میں سے ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، اور تینوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں، سستی ہے اور کچھ نہیں، کوئی عذر نہیں، سستی ہے اور کچھ نہیں۔ اب علیہ السلام دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا انہوں نے سچ بولا ہے، انہوں نے سچ کہا ہے۔ پھر فرمایا تمہارا جرم بڑا ہے، اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، اس کا فیصلہ عرش پہ ہوگا۔ تم نے دنیا کو آگے کیا ہے، دین کو پیچھے کیا ہے، یہ بڑا جرم ہے، یہ چھوٹا جرم نہیں، بڑا جرم ہے، اس لیے تمہارا فیصلہ میں نہیں کروں گا، تمہارا فیصلہ اوپر ہوگا۔ ان کو اٹھا دیا
اور سارے مدینے والوں سے کہا کوئی ان سے بات نہ کرے، انہوں نے دنیا کو آگے کیا ہے، ان سے کوئی بات نہ کرے، ان سے بائیکاٹ کرو۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اب میں مدینے میں رہتا ہوں لیکن مدینے والوں میں سے کوئی مجھے پہچانتا ہی نہیں، ایسے اوپرے ہو گئے، ایسے اجنبی ہو گئے کہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے، سلام کروں تو جواب نہیں دیتے۔ مسجد میں آتا، رحمت للعالمین کے قریب کھڑے ہو کر آپ کو سلام کرتا تو آپ بھی میری طرف دیکھتے نہیں تھے، میں دیکھ رہا ہوتا کہ ہونٹ ہلے کہ نہیں ہلے، آپ کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے تھے۔ ہاں میں جب ادھر ادھر دیکھتا تو آپ مجھے پیچھے پیچھے سے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ ایام ہماری زندگی کے سب سے تلخ ایام تھے، سب سے کڑوے ایام تھے، سب سے مشکل ایام تھے۔ کچھ دن کے بعد آپ علیہ السلام کا حکم پہنچا بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ، بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ، ابھی کچھ کسر باقی ہے، جرم بڑا ہے، ابھی کچھ کسر باقی ہے، جرم نہیں کہہ سکتے، چوک بڑی ہے، صحابہ جرم سے پاک ہیں، چوک بڑی ہے، بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ، بیویوں سے بھی علیحدہ ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ انہی ایام میں مجھے روم کے بادشاہ کا خط پہنچا، روم کے بادشاہ کا خط پہنچا اور اس میں لکھا ہوا تھا ہم نے سنا ہے کہ تمہارے آقا نے تم پہ ظلم کر رکھا ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بڑی عزت دیں گے۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں اس خط نے تو میرے چھکے چھڑا دیے اور میں اتنا پریشان ہوا کہ اب میں اس حال کو پہنچ گیا کہ اب کفار کو مجھ پہ طمع ہونے لگی، ہائے کاش کہ آج کے دن سے پہلے میں مر چکا ہوتا۔ کہتے ہیں میں وہ خط تو میں نے ڈال دیا تندور میں اور میں سیدھا پہنچا حضور کے پاس اور رو رو کے حضور سے کہا یا رسول اللہ جب سے آپ نے نظریں پھیری ہیں اب تو کفار بھی مجھ پہ طمع کر رہے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں میری بات کا حضور نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اسی ٹینشن میں واپس آ گیا۔ 50 دن ہمارے ایسے گزرے کہ ایک ایک دن 1 سال سے بھی زیادہ لگ رہا تھا، اتنے مشکل ایام تھے۔ اور چوک کیا ہے؟ چوک کیا ہے؟ بدر میں تھے، احد میں تھے، خندق میں تھے، 5 نمازیں پابندی سے پڑھ رہے ہیں، کوئی نمازیں قضا نہیں ہے، کوئی زنا نہیں ہوا، کوئی شراب نہیں پی، کوئی چوری نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا۔ چوک کیا ہے؟ دنیا کو آگے کیوں کیا؟ میری ساری زندگی کی تربیت کا خلاصہ یہی تو تھا کہ دنیا پیچھے اور دین آگے، تم نے دنیا کو آگے کر لیا، یہ چوک ہے۔ اور یہ ساری دنیا کے رہتی دنیا تک کے انسانوں کو ایک سبق دینا تھا کہ مسلمان سے صرف اتنا مطالبہ نہیں ہے کہ نمازیں کسی نہ کسی طریقے سے بس پڑھ لے، سر سے اتار دے، نہیں، مسلمان سے اتنا مطالبہ نہیں ہے۔ مسلمان سے مطالبہ یہ ہے کہ دین کو ایک، دنیا 2 نمبر، اللہ آگے مخلوق پیچھے، آخرت آگے اور دنیا پیچھے، یہ بھی مطالبہ ہے۔ آپ قرآن پاک میں غور کریں گے، سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے عجیب بات فرمائی ہے۔ سورہ ماعون میں أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ عجیب بات ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ نمازیوں کے لیے تو کامیابی ہونی چاہیے، نمازیوں کے لیے تو چھٹکارا ہونا چاہیے، نمازیوں کے لیے تو جنت ہونی چاہیے، نمازیوں کے لیے تو بشارت ہونی چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ کون سے نمازی؟ جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن دنیا سے ٹائم ملے تو پڑھ لیتے ہیں، نہ ملے تو بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز پڑھتے ہیں لیکن سارے کام نمٹا کے پھر پڑھتے ہیں۔ اس چوک پر اتنا بڑا عتاب، اللہ ناراض، اللہ کے نبی ناراض، سارا مدینہ ناراض،
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر یہ حکم صادر فرماتے ان تینوں کی گردنیں اڑا دو، تو ان تینوں کو اتنا صدمہ نہ ہوتا جتنا ان 50 دنوں میں ان کو پریشانی اٹھانی پڑی ہے، اس لیے کہ گردن کا کاٹا جانا اور جان کا قربان ہو جانا یہ صحابہ کے لیے سہل تھا حضور کی ناراضگی سے۔ حضور کی ناراضگی ان کی برداشت سے باہر تھی۔ حضور کا اپنے رخ کو موڑ لینا یہ ان کے لیے قیامت سے پہلے قیامت تھی، اور آپ علیہ السلام کے رخ موڑنے کی وجہ صرف اتنی سی کہ دنیا کو آگے کیوں کیا، جبکہ خواہش بھی تھی، چاہت بھی تھی، ارادہ بھی تھا، یہ نہیں کہ جی میں ہی نہیں تھی، جی میں تھی، لیکن بس دنیا کی جھمیلوں میں پیچھے رہ گئے، جس کی وجہ سے عتاب ہو گیا۔ میرے دوستو، آج میں اور آپ اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ ہم نے دین کو 1 نمبر پہ رکھا ہوا ہے یا 2 نمبر پہ رکھا ہوا ہے۔ جنہوں نے دین کو اپنی زندگی کے شیڈول سے نکالا ہوا ہے ان کی بات نہیں کر رہے، ان کو تو اللہ معاف کرے، ان کو تو اللہ سیدھا راستہ دکھائے۔ جنہوں نے زندگی میں زندگی کے شیڈول میں دین کو ڈالا ہوا ہے ان کی بات ہے کہ وہ دین پہ چلتے تو ہیں، لیکن دین پہ چلتے ہیں جب دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائیں اور دنیا کے کاموں سے ٹائم ملے تو چلتے ہیں، نہیں تو دین کو اڑا دیتے ہیں، دین کو اڑا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے دین سے راضی نہیں ہوتے کہ جو دین 2 نمبر پہ رکھ کر اس دین کی توہین کی جائے۔ اس لیے میرے دوستو، میں اور آپ اس بات کو ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لیں کہ دنیا پیچھے ہے، دین آگے ہے۔ جہاں کہیں دین اور دنیا کا تقابل ہوگا ہم کبھی بھی دنیا کو آگے نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ دنیا کو پیچھے کریں گے، دین کو آگے کریں گے۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد، بنو سلیم ایک قبیلہ ہے، ان سے تعلق تھا حضرت سعد کا۔ سیدھے سادے سے تھے، غریب تھے بہت زیادہ، اور سیدھے سادے بھی تھے، رنگ کے بھی سیاہ تھے، اور غریب بھی بہت زیادہ تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں بہت غریب آدمی ہوں، اور پھر کیا کروں، شکل بھی نہیں ہے، غریب بھی ہوں، اب جوان ہو گیا ہوں، لیکن کس سے مانگوں رشتہ، نکاح میری ضرورت ہے لیکن مجھے کون دے گا؟ تو آپ میرے لیے کچھ کوشش فرمائیں کہ میری شادی ہو جائے، میرا نکاح ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک، تم ایسے کرو، فلاں کے پاس جاؤ اور ان کو میری طرف سے پیغام دو۔ یہ صحابی کے دروازے پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے پوچھا کون؟ کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ کہا آئیے، ضرور تشریف لائیے۔ اندر بٹھایا، اندر بٹھا کے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، مجھے نکاح کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دیں گے۔ یہ بات سنتے ہی ان کے تیور تبدیل ہو گئے، کہنے لگے کالا آدمی، غریب مسکین کنگال آدمی، اور میری بیٹی پڑھی لکھی یہ اور وہ، اب اس سے کیسے نکاح ہوگا؟ اچھا نہیں لگا ان کو، انکار نہیں کیا، اچھا نہیں لگا ان کو۔ تو یہ ان کے تیور سے سمجھ گئے کہ یہ خوش نہیں ہے، ان کو اچھا نہیں لگ رہا۔ اسی وقت اٹھ کے نکلنے لگے۔ جب نکلنے لگے اور وہ صحابی رسول اندر گھر میں گئے تو بیٹی نے پوچھا ابو کون آیا تھا؟ کہا بیٹا ایک فلاں صاحب آئے تھے، وہ آپ کا رشتہ مانگ رہے تھے، تو مجھے تو بڑا عجیب لگا کہ آپ جیسی بچی کا نکاح ایسے سے کیسے کر لوں؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا جان آپ نے آنے والے کو دیکھا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کو بھیجا کس نے تھا۔ پھر وہ بیٹی کہنے لگی ابو آپ جلدی جائیں اور صحابی کو منا کے لے آئیں، میں اسے نکاح کے لیے تیار ہوں، میرے آقا کی منشا یہی ہے تو میں اس میں راضی ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی بھاگے بھاگے گئے، ان کو لے آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام چونکہ وہ غریب تھے تو آپ نے فرمایا علی کے پاس جاؤ، عبد الرحمن کے پاس جاؤ، عثمان کے پاس جاؤ،
ان صحابہ کے پاس گئے، تھوڑا تھوڑا مال ہر جگہ سے مل گیا، کچھ پیسے جمع ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ضرورت کا سامان ہے وہ جا کے لے آؤ۔ چنانچہ ضرورت کا سامان لینے کے لیے بازار چلے گئے۔ اللہ کی شان کہ احد کی طرف جانے کا پروگرام بن گیا، جس کو جنگ احد کہتے ہیں، اس کا پروگرام بن گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا بازار میں اعلان کرو، جو چلنا چاہتا ہے ہم جا رہے ہیں ہمارے ساتھ آ جائے۔ چنانچہ ایک صحابی نے جب بازار میں آ کے اعلان کیا تو یہ اعلان ان کے لیے نہیں تھا، چونکہ ان کو تو خود ہی آقا علیہ السلام نے بھیجا تھا سامان لینے کے لیے، لیکن جب یہ ان کے کان میں وہ آواز پڑی، وہ اعلان پڑا، تو حدیث میں آتا ہے اسی وقت وہ کھڑے ہوئے اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ، تجھے تو پتہ ہے میں کس کام کے لیے بازار میں آیا ہوں، لیکن میرے رب تیرے راستے کی آواز لگی ہے تو میرے پاس یہ جتنے پیسے ہیں اس کو میں تیری رضا میں لگاؤں گا، اپنی خواہش میں نہیں لگاؤں گا۔ چنانچہ انہی پیسوں سے گھوڑا اور ڈھال اور جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے وہ خریدی اور گھوڑے پہ بیٹھے اور جا کے صف میں کھڑے ہو گئے اور اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ چہرے کو اس لیے چھپایا کہ کہیں آپ علیہ السلام مجھے واپس نہ بھیج دیں کہ میں نے تمہیں کسی اور کام کے لیے بھیجا، تم یہاں پہنچ گئے۔ صف میں جا کے کھڑے ہو گئے تو لوگ پوچھ تو رہے تھے کہ یہ کون ہے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کون ہے۔ بہرحال جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ میں لڑتے لڑتے اچانک حضرت سعد کو لگی چوٹ اور وہ گھوڑے سے دھڑام سے گرے، اور جب انسان گرتا ہے نا تو گرتے ہوئے جب آگے بڑھے تو آستینیں چڑھاتا ہے، پانچے چڑھاتا ہے، تو ان کے چہرے پہ تو نقاب تھا۔ جب یہ گرے تو آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے جب آستینیں جو اوپر چڑھائیں تو ان کے کالے کالے بازو ظاہر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بازوؤں پہ نظر پڑ گئی اور آپ علیہ السلام نے پہچان لیا اور فرمایا انت سعد، کہیں سعد تو نہیں ہے؟ جب آپ علیہ السلام کی آواز کان میں پڑی تو کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ سعد ہوں۔ آپ نے فرمایا وجبت وجبت، جنت تیرے لیے واجب ہو گئی، جنت تیرے لیے واجب ہو گئی۔ اتنی قربانی تو کوئی جوان بھی نہیں کرے گا جتنی قربانی آج تو نے کی ہے۔ چنانچہ یہ آواز کان میں پڑتے ہی وہ مجمع میں گھسے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا یا رسول اللہ سعد شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس گئے، ان کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، ان کے چہرے سے مٹی اور خون کو پونچھنے لگے، اور پہلے ان کے خون کو پونچھتے ہوئے آپ رو رہے تھے، پھر روتے ہوئے اچانک مسکرا پڑے، اور پھر اچانک مسکراتے ہوئے چہرے کو پھیر لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات، پہلے روتے رہے پھر مسکرا دیے پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا؟ آپ نے فرمایا رویا تو سعد کی جدائی میں تھا اور ہنسا میں سعد کے رتبے کو دیکھ کر تھا، اور جو چہرہ پھیر لیا تو وہ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ دو جنت کی حوریں اس کی طرف بڑھ رہی ہیں اور اس کے جبے کو پکڑ کر آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک کہہ رہی ہے میں قبر میں جاؤں گی، دوسری کہہ رہی ہے میں قبر میں جاؤں گی۔ تو چونکہ وہ اس کی طرف لپک رہی تھیں تو ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ رہا تھا، تو شرم کے مارے میں نے اپنی نگاہ کو پھیر لیا۔ یہ انعام ملا ان کو اس کا کہ انہوں نے اپنی خواہش کو پیچھے کر دیا اور اللہ کے حکم کو آگے کر دیا۔ اس لیے یہ ہمیشہ مد نظر رکھنے کی چیز ہے کہ کبھی بھی ہم دنیا اور دین کے تقابل کی صورت میں فیل نہ ہوں، بلکہ اس آزمائش میں دین کو آگے رکھ کر اپنے رب کی نظروں میں سرخرو ہوں۔ یہ امتحان ہمارا روزانہ ہوتا ہے، روزانہ ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے بھی یہ امتحان ہے۔ ادھر راتیں چھوٹی ہیں، گرمی کا موسم ہے، اور ہمارے ہاں تو بجلی بھی چلی جاتی ہے تو رات کو نیند بھی دیر سے آتی ہے، لوڈ شیڈنگ کا نظام چل رہا ہے، لہٰذا نیند ہی دیر سے آئی، اب عین فجر کے وقت ہی آنکھ لگی اور فجر ہی چلی گئی۔ اب یہ امتحان ہے، کتنا بڑا امتحان ہے۔ اور بجلی نہ بھی جائے تو گھروں کا سسٹم ہی کچھ ایسا بن گیا کہ 12 بجے سے پہلے لوگ سوتے ہی نہیں، 1 بجے سے پہلے لوگ سوتے ہی نہیں۔ اب جو پکا نمازی ہے جس نے نماز کی ٹھان رکھی ہے وہ بیچارہ بھی اس شور و شغم میں تو نہیں سوئے گا نا، آخر اس کے لیے سونے کا ماحول چاہیے۔ یہ ایک امتحان ہے، یہ روزانہ امتحان ہوتا ہے۔
ادھر دکان ہے ادھر اذان ہے، ادھر دفتر ہے ادھر اذان ہے، ادھر نوجوان لڑکیاں بے پرد ہو کر آس پاس گھوم رہی ہیں، ادھر اللہ کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، اے میرے نبی ان ایمان والے مردوں سے کہیے کہ نظریں اٹھنی نہیں چاہیے، جھکا کے رکھو۔ جب تم نظروں کو جھکاؤ گے تمہاری شرم گاہیں پاک رہیں گی، تمہارا دل بھی پاک ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے انسان جو ایک نظر اٹھاتا ہے نا، ناجائز ایک نظر اٹھاتا ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ زہریلا تیر کسی کو لگ جائے پھر وہ بچتا نہیں ہے، یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے من ترکہا خوفا من اللہ عز وجل آتاہ اللہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، جو انسان اس موقع پر اپنی نظر کو بچا لے، اپنی نظر کو جھکا لے، اپنے آپ کو حرام دیکھنے سے بچا لے، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی ایسی حلاوت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اسے محسوس کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کی نگاہیں جھکی رہتی ہیں ان کے چہروں پہ ایک سکینت سی ہوتی ہے، ایسے جیسے کوئی چادر ہے ان کے چہرے پہ سفید، ایک سکینت ہوتی ہے، ان کو دیکھ کے سکون ملتا ہے، ان کے پاس بیٹھ کے سکون ملتا ہے۔ یہ اس کا اثر ہے کہ انہوں نے حرام سے نگاہوں کو بچا رکھا ہے۔ اب یہ امتحان ہے، دیکھنے میں مزہ آتا ہے، نہ دیکھیں تو نفس تل ملاتا ہے، لیکن اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ جھوٹ بولیں تو پیسے ملتے ہیں، سچ بولیں تو نقصان ہوتا ہے، امتحان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان میں ہمیشہ کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ ہمیں اپنے نبی کے بتائے ہوئے اس اصول کو مد نظر رکھنا ہے کہ باقی کو آگے کرنا ہے، فانی کو پیچھے کرنا ہے۔ آسان بات ہے نا، کس کو آگے کرنا ہے بھائی، سب بتائیے، کس کو آگے کرنا ہے؟ باقی کو آگے کرنا ہے، فانی کو پیچھے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ دین کو آگے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔